बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पता आपको चल गया होगा, डेरा इस्माइल ख़ान में एक अफसोसनाक सानिया हुआ है। शादी की तकरीब में ख़ुदकुश हमला हुआ है। इसकी सारी तफसील आप इस वीडियो में देख सकेंगे। वीडियो ताख़ीर से आपके सामने लाने का मकसद या वजह ये थी कि इसकी पूरी तफसीलात जो है ये मैंने इकट्ठी की हैं और इसमें जो अब तक की इतलात सामने आई हैं, रेस्क्यू 1122 का कहना है कि 5 इसमें हलाकतें हुई हैं। जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं, ये तादाद इन्होंने 5 बताई है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं सज्जाद अहमद साहिबजादा, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये जो इब्तिदाई इतलात हैं 3 की तस्दीक की है कि इसमें 3 अफराद जो हैं ये जाँ बहक हुए हैं। 17 साला या 18 साला जो ख़ुदकुश हमला आवर है उसका सर भी मिल गया है, ये भी बताया गया है। और मैंने आज की वीडियो में ये बताना है आपको पूरी तफसील कि इस हमले का जो टारगेट था, जो निशाना था, वो कौन था। जिगरी महसूद के हवाले से बताया गया है। और आप बार बार सुनते हैं कि मिलिटेंट्स या दहशतगर्द जो हैं ये फ़ौजी एहलकारों के सरों से फ़ुटबॉल खेला करते थे। ये बताया गया है कि हकीमुल्लाह महसूद का ये करीबी साथी था और हकीमुल्लाह महसूद जब टीटीपी का अभी सरबराह नहीं बना था तो यही जिगरी महसूद था जिसके बारे में बताया गया है कि जिस वीडियो में वो फ़ौजियों के सरों से फ़ुटबॉल खेल रहा है, ये जिगरी महसूद ही था जो आज इस ख़ुदकुश हमले में निशाना बना है। इसको मारा जा चुका है। ये पूरा मामला क्या है, ये एक तो अमन कमेटी के बारे में बताया गया है कि ये अमन कमेटी के रहनुमाओं के घर पर ये शादी की तकरीब हो रही थी और इस शादी की तकरीब को निशाना बनाया गया है। फ़ौरी तौर पर तो किसी तंजीम ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ज़्यादा जो शक जाता है वो टीटीपी की तरफ जाता है। इस हमले के नतीजे में बताया गया है कि 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये फ़ोरेंसिक टीमें जो हैं ये जाए वक़ूआ से एक शवाहिद उन्होंने इकट्ठे की हैं। तहकीकात का अमल शुरू किया जा चुका है और ये वीडियो आपने एक देखी होगी कि जब नौजवान रक़्स कर रहे हैं इस शादी में, ख़ुदकुश हमलावर ने इन रक़्स करने वाले नौजवानों को छोड़ा और करीबी एक कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पे बताया गया है कि जिगरी महसूद, वहीद महसूद उर्फ़ जिगरी जो है ये वहाँ पे मौजूद था। और उस जगह पे जब ये ख़ुदकुश हमलावर दाखिल हुआ तो पूरा कमरा जो है उसकी छत गिर गई, लोग भी ज़ख्मी हुए। और अब ये सवाल ज़ाहिर है कि उठाया जा रहा है कि जी अमन कमेटी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम देखते हैं, बन्नू में, लकी मरवत में, टाँक में, डेरा इस्माइल ख़ान में, तो मकामी लोग मिलकर अमन कमेटी कायम करते हैं। लेकिन इनमें ऐसी तंजीमें भी हैं कि जो माजी में शिद्दत पसंद रहे हैं या मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, वो सरेंडर हुए, उन्होंने हथियार फेंके और वो अमन कमेटी का हिस्सा बन गए। यानी उन्होंने अपनी वही मुसल्लह जो सरगर्मियाँ थीं वो जारी रखीं। मेरे पास जो इस शादी का कार्ड मौजूद है, इसमें दूल्हा का नाम है काशिफ महसूद और ये साहिबजादा है, बेटा है मलक सिराज महसूद का। और इसकी शादी हो रही थी नूर आलम महसूद के साथ, यानी नूर आलम महसूद की साहिबजादी के साथ, यानी काशिफ महसूद की अपनी कज़न के साथ शादी हो रही थी। मलक सिराज महसूद और नूर आलम महसूद ये आपस में भाई हैं और इनके एक तीसरे भाई का नाम है नूर हसन महसूद। नूर हसन जो हैं ये सदर हैं कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन साउथ वज़ीरिस्तान जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अपर है इसकी तंजीम के। और ये शादी जो है इसकी तारीख़ मुकर्रर की गई थी 24 जनवरी, यानी आज वलीमा हो चुका था दिन को और ये रात का प्रोग्राम था। और ज़ाहिर है कि इस किस्म के शादी की तकारीब सारा दिन भी होती हैं, वलीमा भी होता है, शाम को भी जो है वो रिवायती रक़्स या अथन जिसको कहते हैं पश्तूनों का रिवायती रक़्स वो हो रहा था। और फिर ख़ुदकुश हमला आवर ने जो है यहाँ पे इस शादी की तकरीब को निशाना बनाया। ये अफसोसनाक जो सूरत हाल है, इसमें जो नाम बताया गया है
جگری محسود کا، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حکیم اللہ محسود جب ابھی ٹی ٹی پی کا سربراہ نہیں بنا تھا اور آپریشن ضرب عصب ہوا تو یہ 2014 میں سرنڈر ہوا تھا، وحید عرف جگری محسود۔ اس حملے میں ایک وکیل عبد المجید ایڈوکیٹ بھی نشانہ بنے ہیں۔ ان کا جو تھا عبد المجید عرف لگری کے نام سے، لگری کے نام سے یہ مشہور تھے، یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان اس میں شہید ہوئے ہیں جس کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے۔ یہ سراج کے بیٹے کی شادی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ان کا نور عالم محسود جو ہے یہ امن کمیٹی کے سربراہ بتائے جاتے ہیں، اور ان کا دفتر شیخ یوسف اڈا میں تھا۔ اور یہ ساری جو تفصیل ہے یہ مزید تفصیلات بھی اس کی آنی ہیں، کیونکہ لاشوں کی شناخت کے حوالے سے بھی جو ہے ابھی تک مصدقہ اطلاع نہیں آئی کہ یہ جو مرنے والے لوگ ہیں یہ 5 ہیں، یا پولیس کے مطابق جو تعداد بتائی جا رہی ہے یہ 3 ہیں۔ اگر یہ 3 ہیں اور ایک خودکش حملہ آور بھی ہے تو 4 اس میں ظاہر ہے کہ جو انسانی جانیں ہیں یہ اس میں ضائع ہوئی ہیں۔ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ قریشی موڑ ہے، ریسکیو 1122 ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں قریشی موڑ کے قریب اس دھماکے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی 7 ایمبولینسز اور فائر وہیکل اور ڈیزاسٹر وہیکل نے موقع پر امدادی کارروائیاں شروع کی، اور ان کے مطابق یعنی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے 5 ڈیڈ باڈیز اٹھائیں اور 10 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی جا چکی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپ کو پتہ ہے جنوبی وزیرستان کے بالکل قریب ہے، بیچ میں ٹانک کا ضلع آتا ہے۔ جنوبی یہ ریجن جو ہے یہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بدامنی کا شکار ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن ہو، پھر آپ بنو ڈویژن کی بات کریں جس میں شمالی وزیرستان کا ضلع ہے، جس میں لکی مروت کا ضلع ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو تفصیلات میرے پاس آئی ہیں ان کے مطابق جو ہے اب باقاعدہ میرے پاس جو لسٹ ہے وہ آ چکی ہے۔ اس وقت جو زخمی ہونے والے افراد ہیں یہ میں آپ کو نام بھی سارے بتا دیتا ہوں۔ نور عالم ولد غلام جیلانی قوم محسود، یہ جو ہے یہ زخمی ہے۔ توحید اللہ ولد حشمت اللہ یہ زخمی ہے۔ رحمان ولد لیاقت یہ اس میں جناب زخمی ہے، اور سہیل ولد رحمت اللہ، نذیر ولد قلندر خان، اور یہ جناب اس حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو نام بتائے ہیں یہ میں نے 6 نام آپ کو بتائے ہیں، تو مزید تفصیلات اس واقعے کی آنی ہے، لیکن اس میں سب سے ایک جو انکشاف ہے وہ یہی ہے کہ اس حملے کا نشانہ جو تھا وہ جگری محسود تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے رقص کرنے والے نوجوانوں کو چھوڑا اور اس کمرے کے اندر داخل ہوا، اور وہاں پہ اس نے خود کو پھاڑا کہ جہاں پہ جگری موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رقص کرنے والے نوجوان جو ہیں وہ پوری طرح محفوظ رہیں۔ یہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان میں وہ لوگ بھی، وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ اتھن یعنی روایتی رقص میں مصروف ہیں۔ تو شادی کی تقریبات کو پہلے بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ فائرنگ کے واقعات شادی کی تقاریب میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا جو ہے وہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اور ابھی تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میرے پاس مسلسل اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں کہ ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہیں محمد بلال فیضی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قریشی موڑ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے دھماکے میں زخمیوں کی تعداد کم و بیش 20 ہو گئی ہے۔ یہ 20 افراد جو ہیں یہ زخمی ہیں، اور میں نے جو آپ کو نام بتائے یہ بھی بلال فیضی نے شیئر کیے ہیں۔ یہ 6 نام ہیں، مزید بھی ظاہر ہے کہ یہ لسٹ اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا،
اور مزید نام بھی سامنے آئیں گے۔ تمام زخمی جو ہیں یہ سول اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ جو لاشیں ہیں یا جو لاشوں کی باقیات ہیں، ظاہر ہے کہ دھماکے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ بڑا واقعہ ہوا ہے، موت کا رقص ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا جنوبی آخری ضلع ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پنجاب اور بلوچستان کی حدود جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ایک صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ افسوسناک خبروں کی جو ایک پوری ایک سیریز ہے وہ سامنے نہ آ رہی ہو۔ اب امن کمیٹیاں بھی نشانے کے اوپر ہیں۔ جو ملیٹنٹس ماضی میں تنظیموں کا حصہ رہے ہیں، جو سرنڈر ہو چکے ہیں، جو توبہ طائب ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلحہ ہتھیار رکھ دیے ہیں یا جو امن کمیٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں، ان کو اب اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھی تھی۔ سرکردہ شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا رہا، امن کمیٹیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بڑا یہ جو سانحہ ہے یہ رونما ہوا ہے۔ اس کی مزید تحقیقات، تفصیلات جو ہیں، جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوں گی مزید تفصیلات آئیں گی، مزید اگر انکشافات ہوں گے تو وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے۔ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔